السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع عطا کیا اس مبارک مہینے میں، اس قرآن کے مہینے میں، کہ ہم لوگ اس قرآن کو بیٹھ کے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پہ غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے اور اس قرآن اس لیجسلیشن کے نفاذ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، صلاحیتیں لگاتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ ہم نے سٹارٹ کیا، آج ہمارا فورتھ سیشن ہے سورہ توبہ کا۔ اس کی پچھلی 3 ریکارڈنگز موجود ہیں، جن کی لاسٹ کلاس مس ہوئی ہے پلیز وہ ضرور لیں۔ لاسٹ ریکارڈنگ جو ہے وہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، اس میں بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگوں کے اور فیڈ بیک بھی آ رہا ہے۔ تو کوئکلی اگر ہم لوگ آج ہم نے آیا نمبر 25 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور کوئکلی اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ویسے تو آج 1-2 دفعہ چھوٹا چھوٹا جس بیچ میں آئے گا کہ پہلی آیات میں کیا تھا، بعد میں کیا، لیکن بہرحال پھر بھی میں اگر آپ کو کوئک سے جسٹ بتاؤں کپل آف منٹس کا، تو یہ کہ ہم نے فرسٹ 5 آیات میں یہ دیکھا تھا بسم اللہ کہ تمام
जो कुफार के साथ जितने भी मुआहदे हुए हुए थे सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के, तो उन मुआहदों को इस सूरत के शुरू में पहली 5 आयत में ये बता दिया गया कि वो सारे के सारे मुआहदे क्या हैं, उनकी तनसीख हो गई है, मनसूख कर दिए गए हैं, कैंसल कर दिए गए हैं। और उनको कुफार को 4 महीने की मोहलत दी गई कि अब या तो 4 महीने में आप या तो ईमान ले आएँ, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ खुला जंग का ऐलान है और उनको कत्ले आम किया जाएगा। इलामा के कोई अगर एक्सेप्शन लेके उन अरब मुसलमानों में से जो उस वक़्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको 22 साल 21-22 साल से दावत दे रहे थे, उनके खिलाफ इतनी सख्त ये बात कही जा रही है, और इल्ला के अगर उन 4 महीनों के अंदर-अंदर वो हिजरत अगर कर जाएँ, हिजरत से मुराद सॉरी अगर वो जगह छोड़ जाएँ, वो तो ख़ैर हिजरत क्या करेंगे, वो मक्का की लैंड को छोड़ दें। उसके बाद हमने नेक्स्ट चंद आयत में पढ़ा कि अगर कुफ़ार गलबा पा जाएँगे, इन यज़हरू अगर तुम्हारे ऊपर वो कुफ़ार गलबा पा जाते हैं, तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे वो बताया गया है उन आयत के अंदर। तो इसलिए कुफ़ार को कभी गलबा के स्टेटस पे आने नहीं देना। नहीं तो आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे कुफ़ार का और जहाँ-जहाँ पे गलबा है अहले किताब का या कुफ़ार का, फिर वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो भी चंद आयत नंबर 8 टू 10 में वो हमें क्लियर किया गया। उसके बाद जो है आयत नंबर 12-13 के अंदर बताया गया कि अगर अइम्मतुल कुफ्र अगर वो अइम्मतुल कुफ्र यानी कुफ्र की लीडरशिप, जो कुफ्र की लीडरशिप है, अगर वो बदअहदी कर रही है यानी वो इस्लामी हुकूमत के साथ या लीडर के साथ अगर वो कोई अहद या कोई ट्रीटी साइन हुई है, अगर वो बदअहदी कर रही है और तानाज़नी कर रही है इस्लाम के अंदर यानी दीन के अंदर, वो उसकी खामियाँ निकाल रही है, तो ये भी रीज़न होगी अइम्मतुल कुफ्र यानी कुफ्र और कुफ्र की लीडरशिप से जाके जिहाद करने की। फिर मकासद जिहाद पे बात हुई है और लास्ट टाइम फिर हम लोगों ने अ, मसाजिद के ऊपर बात की थी कि मसाजिद को आबाद करने वाले लोगों के औसाफ क्या होते हैं और कुछ मुवाज़ना भी हुआ था कि चंद नेक अमाल का बाहमी मुवाज़ना हमने किया था और फाइनली हम आयत नंबर 24 को देख रहे थे कि अगर तुम जिहाद अ, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जिहाद की मोहब्बत को अपने रिश्तों और माल की मोहब्बत के ऊपर गलबा पाते हो, अगर यानी माल की मोहब्बत जिहाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज़्यादा है तुम्हें, तो फिर इंतज़ार करो और अल्लाह फ़ासिक कौम को हिदायत नहीं देता। बहुत सख्त आयत थी, हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है, उसको प्लीज़ अगर किसी की मिस हुई है तो ज़रूर सुनिए। आज हम लोग आ जाते हैं वापस अपनी उस आयत के ऊपर जो आज हमने स्टार्ट करनी है, आया नंबर 25। हम उसी तरह पढ़ेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा-सा कुछ वर्ड्स को देख लेंगे, कुछ टर्म्स को और उसके बाद देखेंगे कि वो आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है और उस किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयत नाज़िल हुई है, उसको क्लियर करेंगे और फिर अगर वर्ल्ड व्यू का कोई पॉइंट हुआ तो बिइज़्निल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा लक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाहु मदद की तुम्हारी अल्लाह ने। ये अब किसको कहा जा रहा है? ये मुसलमानों को डायरेक्ट खिताब है, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी मदद की फ़ी मवातिन फ़ी मवातिन मैदान में या जगहों में, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे मौक़ों में, बहुत सारे टाइम्स अल्लाह ने तुम्हारी मदद की कसीरा बहुत सारे मौकों पे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और ये मवातिन का रूट वर्ड क्या है? वाव, तौ, नून, वतना। ये जगह पकड़ने के लिए ये लफ्ज़ आता है। वयौम हुनैन एक तो ये बात की कि बहुत सारे मौकों पे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, दूसरा क्या वाह और स्पेसिफिक अल्लाह मेंशन कर रहे हैं जंग हुनैन का और वयौम हुनैन के हुनैन के दिन में ख़ास मदद की, बहुत सारे मौकों पे मदद की लेकिन हुनैन के दिन पे भी मदद की। इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अनकुम शैआ इज़ जब आजबतकुम तुम खुश हुए या तुम्हें भली लगने लगी या तुम्हें अच्छी लगने लगी, क्या चीज़? कसरतुकुम तुम्हारी कसरत, तुम्हारी तादाद में ज़्यादा होना तुम्हें अच्छा लगने लगा। ये आजबतकुम जो है ना इसका रूट वर्ड है
आइन जीम बा अजबा। फलम पस न तुगनी गाइन नून या रूट वर्ड है। उसने फायदा दिया अनकुम तुम्हें। किसने? तुम्हारी कसरत ने तुम्हें फायदा ना दिया, शै'a कुछ भी, यानी तुम्हारा नंबर जो ज्यादा था उस पे तुम्हें कोई फायदा ना हुआ। वदाकत अलैकुमुल अर्दु, वदाकत और तंग हो गई। दाका यदीकु क्या होता है? दौद या कौफ, तंगी होना। कहते दुआ आती है ना सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन दीकिद दुनिया व दीकिद दुनिया व दीकि यौमिल क़ियामा, कि अल्लाह दुनिया की तंगी से और आखिरत की तंगी से मुझे पनाह अता करना। तो ये वो तंगी, वदाकत और तंग हो गई, अलैकुमुल अर्दु तुम पर जमीन, बिमा रहुबत, बिमा बावजूद इसके, राहुबत के वो कुशादा थी, यानी जगह तो बहुत कुशादा थी, लेकिन उस दिन वो जंग, بما हुनैन के दिन तुम्हारे लिए वो जगह तंग पड़ना शुरू हो गई, तुम्हारे लिए तंगी का बायस बनना शुरू हो गई, वो कुशादगी खत्म हो गई। सुम्मा फिर वल्लैतुम मुदबिरीन, सुम्मा फिर वल्लैतुम, फिर गए तुम, फिर गए तुम सब, वाओ लाम या वलिया, फिर गए तुम सब, मुदबिरीन पीठ फेर कर। मुदबिरीन दाल बा रा दबरा से है, दुबर पुश्त को कहते हैं, यानी पुश्त फेर के तुम पीछे की तरफ चल पड़े। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आयत को थोड़ा सा आपने समझ लिया कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला मुसलमानों से खिताब कर रहे हैं और उनको याद करवा रहे हैं कि सुनो, मैंने तो तुम्हें पहले भी बवातना कसीरा, बहुत सारे मौकों में मदद की थी, बहुत सारे मौकों में मैं तुम्हारी मदद करता रहा, और यौम हुनैन भी, उस दिन भी जब तुम अपनी नंबर ऑफ ये तुम्हारा तादाद बहुत ज्यादा थी, तो तुम बड़े कॉम्प्लिसेंट थे कि हाँ आज तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, तो आज तो हम जीत ही जाएंगे कुफार के मुकाबले में। लेकिन उस दिन तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई, तुम्हारा जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो तुम तंगी का शिकार, हुनैन के दिन जब अचानक मुसलमानों पे हमला हुआ था, मैं उसकी डिटेल बताती हूँ आपको आगे, तो बहुत मुश्किल हुई थी मुसलमानों को, और तुम फिर के मुड़ के भागना शुरू हो गए थे, इतनी मुश्किल और इतना शदीद हमला हुआ था तुम्हारे ऊपर। तो अल्लाह ये बातें याद करवा रहे हैं। अब इसकी कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट क्या है, और कॉन्टेक्स्ट को याद करते हुए ना प्लीज एक जुमला आप जहन में रख लें कि ये ऐसे ही है जैसे आज हम कुफार से जंग का ऐलान कर दें, और एक दिल में डर सा हो कि पता नहीं कुफार से डर, मतलब वो इतने पावरफुल हैं और इतना कुछ है, तो पता नहीं आज जो है हम ऐलान कर रहे हैं या इनसे लड़ने के लिए निकलने लगे, तो पता नहीं हमें मदद मिलेगी या नहीं। तो ऐसे में ये आयत नाज़िल हुई थी, एग्जैक्टली सेम सपोर्ट के साथ, कि बात सुनो, मैंने तो पहले भी तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की है। तो आज के जहन में कॉन्टेक्स्ट में रख के कि जंग लड़ना कभी भी आसान नहीं होता, आज भी अगर ऐलान करें तो जो खदशात जहन में आएंगे मुसलमानों के जहन में, हमेशा जब भी निकल के वो गए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, तो उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो कॉन्टेक्स्ट अब इसका देखते हैं, सूरह का क्या है कि सूरह तौबा के ऐलान ए बरात से, यानी जो शुरू की आयत में जो ऐलान बरात हुआ था ना, कि अब तमाम मुआहदे जो हैं, वो जितने भी कबाइल से मुआहदे थे वो मनसूख हैं। क्यों? और उसकी रीजन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो बार बार खुद ही मुआहदे तोड़ते थे, तो मनसूख हो गए। तो जब ये ऐलान बरात के बाद क्या हालात पैदा हुए? अंदेशा था कि कुफार फिर एक बार सब मिलकर जान की बाजी लगा देंगे, मतलब मुसलमान तो अभी भी थोड़े थे, इर्द गिर्द कुफार कबीले बहुत ज्यादा थे। तो इस सूरह तौबा की जब ये आयत, शुरू की आयत नाजिल हुई, बरात की आयत नाजिल हुई, तो एक दफा मुसलमानों के दिल में ये डर आया कि भाई सारे के सारे कबीले जो हैं वो आपस में अगर गठजोड़ करके मिल के तो वो तो हमला कर देंगे, और मुसलमानों के दिलों में ऐसा वसवसा आया कि पता नहीं फिर हमारा क्या बनेगा, या इस तरह की उनको फीलिंग आई। तो मुसलमानों के दिलों से वसवसा दूर करने के लिए ये आयत नाजिल हुई कि जिसने पहले फतह दी, वो क्या अब तुम्हें फतह नहीं देगा? और पहले फतह कौन सी है? याद करो, बहुत सारे मौकों पे तुम्हें अल्लाह ने फतह दी, ये नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, बहुत सारे मौकों पे, और फिर खास तौर पे हुनैन की बात। तो यहाँ अल्लाह ताला अपनी चंद इनामात का जिक्र फरमा रहे हैं, जिनमें से खास तौर पे हुनैन का जिक्र है। और हुनैन के जिक्र से पहले अल्लाह फरमा रहे हैं कि लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, कि तुम्हारी तो मैंने बहुत सारी जगहों पे मदद की, और बहुत सारी जगहों की मदद से क्या मुराद है? मुफस्सिरून इसको लिखते हैं कि इससे मुराद वो मौक़े या जंगें हैं जब मुसलमानों को अल्लाह ने, मतलब बहुत थोड़ी तादाद और किल्लत में थे वो,
बहुत कम तादाद में थे और दुश्मन बहुत ज़्यादा थे, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हान व तआला ने कम तादाद होने के बावजूद मुसलमानों को फ़तह दी। तो वो अल्लाह याद करवा रहे हैं कि बात सुनो, डरो ना, तो ये तो अपने मज़बूत खड़े रहो, जब तुम तादाद में बहुत थोड़े थे तब भी तो मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा दफ़ा फ़तह दी और उसकी मिसाल क्या है जैसे बदर जंग बदर में आपको पता है 313 थे। वक़द नसरकुमुल्लाहु बदरिन आल इमरान में आता है 123 आयत नंबर कि बेशक मैंने तुम्हें बदर वाले दिन भी तो नुसरत अता की थी। मदद अता की थी। इसी तरह ओहद में फिर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ था, खंदक में अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, हुदैबिया में जो इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना फ़तह सूरह फ़तह की आयत नंबर 1 हुदैबिया के बाद जो मतलब जो उसके असरात आए थे, हुदैबिया में मुश्किल तो आई थी लेकिन उसके बाद जो उसके असरात आए थे कि जो मुसलमानों की ट्रीटी 10 इयर्स के लिए पार से हो गई थी, तो उन्हें सुकून से इस्लाम प्रीच करने का मौका मिला था। उस मौके पे इसी तरह फ़तह मक्का भी उन मौकों में से एक मौका है जब मुसलमान गए और उन्हें फ़तह हासिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह। तो इसी तरीके से यहूद कबाइल और बहुत सारे मुनाफ़िकीन के मामलात में वग़ैरह में भी ये सब शामिल हैं, मवातिन कसीरा के अंदर और इन सब का ज़िक्र कुरान व हदीस में हमें बहुत सारी जगहों पे मिलता है और सबसे बढ़ के इन सारों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हाइलाइट क्या कर रहे हैं, वो हाइलाइट क्या कर रहे हैं कि एक दिन का एक ख़ास दिन को याद करो, व यौम हुनैन और उस दिन को याद करो वो एक तमाम इनामात में से वो एक बड़ा दिन है कि उस दिन इनाम के तौर पे क्या हुआ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तह दी थी। अब हम इसको देखते हैं कि व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम। तो थोड़ा-सा हुनैन के बारे में जान लेते हैं कि हुनैन क्या है और जंग हुनैन क्या है। तो हुनैन मक्का और ताइफ, मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम का नाम है, एक जगह का नाम है हुनैन, जहाँ फ़तह मक्का के बाद जहाँ फ़तह मक्का आपको पता है बताया था आपको पहली क्लास के अंदर ही कि फ़तह मक्का किस ईयर में हुई थी? रमज़ान 8 हिजरी में, ठीक है? 8 हिजरी रमज़ान में फ़तह मक्का हुई थी और एग्ज़ैक्टली फ़तह मक्का के 1 महीने बाद क्या हुआ था कि फ़तह मक्का के बाद शवाल के 8 शवाल 8 हिजरी में हक़ व बातिल का एक और बड़ा मार्का आया था और उसकी वजह क्या बनी थी कि अरब के अक्सर जो बदवी कबाइल थे वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में कुरैश और आके पे गालिब आ जाते हैं और मक्का फ़तह हो जाता है, तो वो सारे के सारे इस्लाम कबूल कर लेंगे। यानी नॉर्मली माइंडसेट ये था कि अगर इस्लाम गालिब आ गया, मक्का फ़तह मक्का हो गई, तो इस्लाम गालिब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम इस्लाम ले आएँगे और बहुत सारे जैसे ही फ़तह मक्का हुआ तो बहुत सारे कबाइल आके इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन चंद कबीले ऐसे थे जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से 2 कबीले थे? एक हवाज़िन और एक सकीफ। ये जो 2 कबीले थे ना, ये इन बाकी तमाम कबीलों के बरक्स थे। ये कबाइल निहायत जो थे वो जंगजू थे और ये जो इनके पास फ़नून हर्ब था ना वो उसके मास्टर थे। यानी जंगी जितना भी प्रैक्टिसेज़ थी यानी वो घुड़सवारी हुई, वो तलवारबाज़ी हुई, वो जिस तरीके से भी वो जो टैक्टिक्स यूज़ होते हैं वॉर में, उसके वो मास्टर थे और जो इस्लाम को गलबा मिल रहा था, तो ये 2 कबाइल आपस में क्या थे, ये इस्लाम के गलबे को अपने लिए खतरा समझ रहे थे और वो बहुत गुस्से में थे। तो मक्का के फ़तह के बाद इन दोनों कबाइल ने आपस में क्या किया, इन्होंने एक प्लानिंग की, एक प्रोग्राम बनाया कि अब सारे के सारे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मक्का में जमा हैं और मक्का को उन्होंने फ़तह भी कर लिया है। तो इस मकाम पर इन पर जाके हमला कर देते हैं और इन लोगों का जोशो-खरोश का ये आलम था कि इन्होंने तैयारी की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन के लिए मक्का में थे और वो अ, बहुत कबीले आ रहे थे इस्लाम कबूल करने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम कबूल करवा रहे थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने का मौका मिला। तो चंद दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान जो 10,000 की फ़ौज मक्का फ़तह मक्का के लिए आई थी, वो सारे के सारे उधर ही रुके हुए थे। तो ये जो दोनों कबीले हैं, इनकी तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इनके तकरीबन कोई 4,000 जंगजू थे इनके पास, लेकिन क्योंकि ये बहुत मास्टर थे अपने वॉर स्ट्रैटेजीज़ में और अपने तमाम टैक्टिक्स में, तो ये निकल पड़े और इस ज़ोम के साथ निकले
کہ انہوں نے تمام اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لیے کہ تاکہ کوئی جو پسپائی کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے، یعنی جنگ چھوڑ کے، وار چھوڑ کے پیچھے ہٹ جانے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے، سو یہ اپنے عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے۔ اور ان کا جو سپہ سالار تھا، جو لیڈنگ پوزیشن پہ تھا، وہ کون تھا؟ ایک 30 سالہ 30 ایئرس کا ایک نوجوان مالک بن عوف تھا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے سچویشن تھی، اور اس سچویشن کے اندر آپ دیکھیے کہ اس سچویشن کے اندر آپ دیکھیے کہ جب جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قبیلہ نکل رہا ہے اور وہ تیاریاں پکڑ رہا ہے اور نکلنے کو تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آ رہا ہے نا کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تو تھا ہی جو ان کے ساتھ پیچھے مکہ سے آیا تھا، اور 2,000 وہ لوگ بھی جو ابھی مکہ کے اندر، جو پیچھے مدینہ سے ان کے ساتھ آیا تھا مکہ، 10,000 کا وہ لشکر تھا، اور مکہ میں جو اب نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے 2,000 لوگ ان میں سے شامل ہو گئے، تو 12,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آہستہ آہستہ چل پڑے دشمن کے مقابلے کے لیے، کس طرف؟ حنین کی طرف۔ تو اس دن کیا ہوا کہ اس طرح مسلمانوں کا کل لشکر 12,000 پہ مشتمل تھا، اور دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 بتائی جاتی ہے۔ تو اس پر بہت سارے مسلمانوں کا کیا ان کے دل میں کیا آیا؟ وہ جو یہ جو پارٹ آ رہا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس دن تم کثیر تعداد میں تھے اور تمہیں پتا تھا کہ تمہارے مقابلے میں کم لوگ ہیں، تو تم نے کیا سوچا؟ اس دن تمہیں خود پسندی نے، اعجبتکم، تمہیں خود پسندی نے اور غرور نے آ لیا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ بعض نے اتنی بات بھی کہی کہ آج ہم قلت کی تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی آج ہماری تعداد اتنی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدر میں تعداد کم تھی، خندق میں تعداد کم تھی، دشمنوں کے مقابلے میں احد میں تعداد بہت کم تھی، وہ ملٹیپل ٹائمز زیادہ تھے وہ تعداد میں، لیکن اس بار ان کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی، تو کچھ نے کہا کہ آج تو ہم تعداد کی وجہ سے تو کبھی نہیں مغلوب ہوں گے۔ تو یہ کلمہ جو ہے نا، وہ اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ یہ کلمہ اللہ کو بہت ناپسند ہوا، چند مسلمانوں نے جو بولا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترے۔ یعنی اب میں نے بتایا کہ یہ 12,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کدھر چلا؟ حنین کی طرف چل پڑا۔ تو حنین کی طرف چلتے ہوئے کون سی وادیاں راستے میں آئیں؟ تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترے۔ یہ بڑی وہ تھی، اسپیشس جگہ تھی، بڑی وسیع اور عریض قسم کی وادی تھی، اور اس میں اوپر نیچے بہت چھوٹے چھوٹے ٹیلے سے بنے ہوتے تھے، آپ کو پتہ نا ڈیونز جو ہوتے ہیں، سینڈ ڈیونز صحرا کے اندر، تو وہ بنے ہوئے تھے، اور چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں بھی تھیں۔ تو ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبح کا اندھیرا ابھی تھا، یعنی کہ ابھی صبح بالکل روشن نہیں تھی، اندھیرا تھا، تو ہم تو بس ایسے ہی چل رہے تھے کہ ابھی تو ہم راستے میں ہیں، اور وہ ڈیونز آ رہے تھے اوپر نیچے، ہم آ رہے تھے دشمن ہمارے لیے، لیکن ہمیں اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ دشمن ہمارے لیے آگے جو ڈیونز ہیں یا جو گھاٹیاں ہیں یا کنارے ہیں، وہ ان کے اوپر پورے مقابلے کی تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح حملہ کیا جیسے ایک آدمی کرتا ہے، یعنی انہوں نے اتنا مضبوطی سے اور اتنا ایک ہلے کے ساتھ حملہ کیا کہ لگا کہ یہ تو کوئی ایک ہی پاور ہے جو پورا کا پورا دبوچ لیا مسلمانوں کے اس قافلے کو جو جا رہے تھے۔ اور بتا چکے میں آپ کو پہلے کہ ان کے جو جنگجو تھے وہ بہت زبردست نشانہ باز تھے، اور انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ لوگ جو تھے وہ ہڑبڑا کر واپس پلٹنے لگے، وہ بھاگے جاتے تھے اور کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ تو یہ والا وہ پوائنٹ ہے نا جس پہ جو یہ حدیث میں جو اس آیت کے اینڈ والا بات ہے نا کہ فلم تغنی عنکم شیئا، کہ بے شک تم کثیر تعداد میں تھے لیکن اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض،
اور तंग कर दी गई तुम्हारे लिए ज़मीन, बिमा रहुबत, हालाँकि वो क्या थी? वो तो कुशादा जगह थी। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, और तुम क्या थे कि तुम तो कमर फेर के, तुम तो मुदबिरीन, पीठ करके तुम भागना शुरू हो गए। तो ये वो मकाम था कि जब अचानक हमला हुआ तो मुदबिरीन वल्लई तुम मुदबिरीन हो गया, यानी फिर गए तुम और पीठ फेर के तुम भागने लगे। तो ऐसे में जब सारे मुसलमान हड़बड़ा कर इधर-उधर भागने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ एक जगह पे हो गए। फिर फरमाया, लोगों मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ में ये कह रहे थे कि मैं रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। कहीं से जवाब नहीं आ रहा था, और बहुत सारे ऊँट बिकॉज़ ऑफ दिस ये जो थे तीर अंदाज़ी वो कर रहे थे दुश्मन, तो बहुत सारे ऊँट भी इधर-उधर गिर रहे थे, और सिवाय कुछ मुहाजिरीन और अंसार के बाकी तमाम जो लश्कर था, वो बिल्कुल आगे-पीछे हो गया, और स्पेशली इनमें वो लोग सर-ए-फ़हरिस्त थे जो वो लोग, वो 2000 जो अभी इस्लाम कबूल करके साथ इस लश्कर के आ गए थे, जिनकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जिन्होंने इस्लाम को भी अच्छे तरीके से जाना नहीं था, जिन्होंने अभी पिछले चंद दिन तक पहले तक भी वो इस्लाम के साथ बहुत नफ़रत रखते थे। अभी उनके दिल भी बहुत पूरे तरीके से क्लियर तरबियत से नहीं गुज़रे, तो वो लोग सबसे पहले ऑफ कोर्स भागे, और फिर देखा-देखी जब 2000 आपको पता है एकदम भाग पड़े दाएँ-बाएँ, तो बहुत सारे जो लोग इस सिचुएशन में आगे-पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में रिवायत है कि चंद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द चंद लोग रह गए थे, और उनमें आपके ख़ानदान वालों में से अली बिन अबू तालिब और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी जो चचा थे, और उनके बेटे फ़ज़ल अब्दुल मुत्तलिब के, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, और अबू सुफ़ियान बिन हारिस, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। ये अबू सुफ़ियान बिन हर्ब नहीं, अबू सुफ़ियान बिन हारिस ये अलग सहाबी हैं। और अहमद बिन उबैद जो उम्मे ऐमन के बेटे थे, और उसामा बिन ज़ैद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। ये सारे जो थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह गए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मुताला किया, मुझे यही मिला कि तकरीबन 9 से 10 लोग थे टोटल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द रह गए थे। यानी 12,000 में से 9-10 लोग। तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत बुलंद थी, तो इस वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अब्बास, बैत रिज़वान यानी कीकर के दरख्त वालों को आवाज़ दो। कीकर के दरख्त, आपको याद है ना कि जब सुलह हुदैबिया हुई थी, सुलह हुदैबिया से पहले जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया था कुफ़ार के लीडर्स के पास। तो जब अफ़वाह फैली थी कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीकर के दरख्त के नीचे बैत रिज़वान सब लोगों से जहाद पे बैत ली थी। तो उसी उसी का और ये आपको पता ही है कि ये कुछ टाइम पहले की ही बात है, हिस्टोरिकली जिस जगह को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे कुछ टाइम पहले की ये बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अब्बास को क्या कह रहे हैं कि बैत रिज़वान या कीकर वालों की को आवाज़ दो। चुनांचे हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि कीकर पहले बैत रिज़वान करने वाले कहाँ हैं? अल्लाह की कसम, इन लोगों ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो वो, यानी अब उनको ऐसी ऐसी आवाज़ से बुलाया गया ना कि उन्हें याद आ गई कि हमने तो बैत की थी कि हम तो जान अपनी दे देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके। तो ऐसी आवाज़ से उन्हें पुकारा गया, ऐसी बात उनको याद दहानी कराई गई कि हज़रत अब्बास कहते हैं कि जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो हम हाज़िर हैं कहते हुए कसीर तादाद में मुसलमान दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगे, और वो इस तरह दौड़ने लगे जैसे गाय अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर पकड़े। कंकर, पेबल्स या छोटे-छोटे जो पत्थर होते हैं वो उनको कहते हैं, वो पकड़े और दुश्मनों की तरफ फेंके, और उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद के रब की कसम, वो शिकस्त खा गए, यानी कि ये लश्कर जो है ये शिकस्त खा गया। ये सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल जहाद में बाबुल गज़वतुल हुनैन में आती है ये हदीस। और आप ये देखिए कि यहीं से जो है वो अ, आगे जो अगली आयत फिर हम पढ़ते हैं, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट भी स्टार्ट हो जाता है कि सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, कि इस मौके पे जब
یہ اتنی تکلیف دہ سچویشن گزری کہ مسلمان ادھر ادھر ہو گئے تھے، اور پھر واپس جب وہ اکٹھے ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کنکر ان کی طرف پھینکے اور کہا کہ یہ ہار جائیں گے، تو ساتھ میں ہی کیا ہوا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، یہ وہ موقع تھا اس کنکر پھینکنے سے پہلے کا موقع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اتاری، ثم انزل اللہ، نون زالام نزلہ سے ہے، ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے اتاری سکینتہ اپنی سکینت، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر، وانزل جنودا لم تروها، اور نازل کیے اتارے جنودن ایسے لشکر لم تروها جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، ایسے لشکر اللہ نے نازل کیے، ایک طرف سکینت نازل کی، دوسری طرف لشکر، ایسے لشکر نازل کیے اتارے جو اللہ ہوا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کہ جو قبیلہ ہے حوازن، ثقیف، بنو سعد، بنو جاشم، یہ قبیلے تھے جن میں میجر ٹو جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ قبیلے جو تھے ان قبیلہ کے کفار کے ساتھ کیا ہوا، وعذب الذین کفروا، اللہ نے ان کو عذاب دیا، عذبا، اور یہ دیکھیں عین دال با عذبا اور شدہ آئیے تو گریجول عذاب، یعنی مسلسل ان کو عذاب چلتا رہے گا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سکینہ کیا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سکینہ یہ جو ثم انزل اللہ سکینتہ، سکینتہ، سکینہ وہ اطمینان ہے، یہ امپورٹنٹ لفظ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بھی دعاؤں میں بھی مانگا ہے، اس کا حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کا اور جگہوں پہ بھی یہ لفظ آتا ہے، اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اور آج کل جو ہم پیلسٹائن میں دیکھ رہے ہیں اور جو مسلمانوں کی وہاں جو سچویشن ہے کہ وہ کتنے استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کو کانٹیکس ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو اس کا معنی بھی اس کے ساتھ جوڑ کے یاد رہے گا۔ سکینہ وہ اطمینان ہے، وہ چین و قرار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قلب پر اس وقت نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قلب یا دل پر اس وقت نازل کرتا ہے جب وہ ہولناکیوں کی شدت سے مضطرب ہو جائے، یعنی اتنا ظلم اور بربریت اور اتنی مشکل اور تکلیف اس کے اوپر جب آلے اور وہ مضطرب ہو جائے، وہ تکلیف میں ڈوب جائے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے تو وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، یعنی اتنی مشکل اور ہولناکی آ جائے اس کے بعد اللہ اس کے اوپر یہ سکینہ نازل کرتے ہیں، اور اس سکینہ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کے نزول کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، یہ اس میں ایمان کی زیادتی اور یقین میں اسٹرینتھ اور ریزیلینس اور استقامت پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سکینہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری ہولناکیوں اور شدت میں سے گزر رہے ہوں، اور اس شدت کا اضطراب میں آپ مبتلا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسپیشلی جب اللہ کی راہ میں آپ کھڑے ہوں اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ یہ بتائے جا رہے ہیں کہ پھر انسان گھبرانا چھوڑ دیتا ہے، اور اس سکینت کی وجہ سے اس کی ایمان میں زیادتی اور یقین جو اس کا وہ بہت پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ریزیلینس اور استقامت پیدا ملتی ہے وہ بے مثال ہوتی ہے، تو یہ سکینت ہے۔ اور یہی آج کل آپ پیلسٹائن کے مسلمانوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ شدید تکلیف کے بعد بھی جب وہ شکر ادا کرتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے، ہم چلے گئے تو ہمارے اگلا بیج نسل، وہ جو واٹر میلن کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارے جو اگلے بیج ہیں وہ ہر جگہ بکھر کے وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ اقصیٰ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، تو that's what it is. That's why they are thanking Allah all the time. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ سیدھی وہ جو دعا میں آپ لوگوں کو اکثر پڑھاتی ہوتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جس میں آتا ہے نا کہ یا رحمان قلبی بعینی اسپائی قتل کریمتین، کہ یا رحمان میرا دل آپ کی کریم دو انگلیوں کے درمیان ہے، تقلبہ کیف تشاء، تو آپ اسے جس طرف چاہتے ہیں پلٹتے ہیں، فثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پہ ثابت قدم کر دے، اور وَأَنزِلِ السَّكِينَةَ فِي قَلْبِي، اور میرے دل میں سکینت نازل کر دے، یہ جو دعا وَأَنزِلِ السَّكِينَةَ فِي قَلْبِي، اور یا اللہ میرے دل میں کیا کر دے، سکینت اتار دے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ پھر آپ کو ہمیں مانگنی چاہیے، اور پھر ہمیں اللہ ایمان اور دین پہ اور پھر اس دین کے قیام کے لیے استقامت بھی عطا کرے، چھوٹے کسی پوائنٹ پہ بھی اور بڑا کچھ ہم کرنے لگیں تو ادھر بھی آمین یا رب العالمین۔ بہرحال یہ تو سائیڈ نوٹ تھا۔
پھر اگلی پوائنٹ کیا ہے کہ یہ وہ سکینت ہے جو اللہ نے کس پہ نازل کی؟ اللہ کے رسول پہ، اللہ رسول ہی وعلی المؤمنین. سنا یہ کریے گا ذرا، آپ ہیں ہائی لائٹ کریے گا آیات. تو یہ جو پارٹ ہے نا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ والا پارٹ یہ ہو گیا کہ اللہ نے یہ سکینت نازل کی، اور پھر ساتھ میں ہی اللہ نے کیا مدد یوم حنین میں، ایک یہ مدد تھی سکینہ کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مشکل ترین حالات میں انسان ثابت قدم رہے، اور یہ جہاد کی صورت میں ہے، اور تب یہ جنود یہ لشکر جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے یہ مدد کے لیے آتے ہیں. اور اس کے بعد وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذب الذین، اور عذاب دیا، عذاب دے گا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ سزا دی تھی، یعنی یہ جو دونوں قبیلے تھے، کون کون سے؟ بنو ثقیف اور بنو حوازن، جو یہ دونوں قبیلے تھے، ان کو پھر کیا سزا دی؟ یہاں پہ کانٹیکسچولی دیکھیں کہ ان کی یقینی فتح جو تھی وہ اللہ نے ان کی رسوا کن شکست میں بدل دی. ان کے 70 آدمی قتل ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے قیدی ہو گئے، اور بہت ساری عورتیں اور بچے جو وہ لے کے آئے تھے وہ بھی قیدی بن گئے. تو اور پھر ساتھ میں جو کثیر مال وہ لائے تھے بڑی تعداد میں، اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں، وہ بھی کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اور کفار کا دنیا میں عذابہ، یعنی ان کو یہ تکلیف اور یہ معاملہ اس میں سے گزرنا پڑا، اور آخرت کا ابدی عذاب تو ان کے لیے الگ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں پہ اللہ مینشن کر رہے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ ہے کفار کا بدلہ. کن کفار کا بدلہ؟ وہ جو حق کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آج بھی، اب یہ تو اس کانٹیکس میں ہے حنین کے دن کی، لیکن آج کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نکلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کو فتح و نصرت دیں گے. آپ کے لیے سکینت بھی آئے گی، آپ کے لیے وہ جنود بھی اتریں گے جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ لشکر آئیں گے. اور اللہ کفار کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ سزا دیں گے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز، تو اس آیت میں مین پوائنٹس پھر ہمارے پاس کیا ہو گئے، یعنی مین پوائنٹ آف دا آیات یا ہائی لائٹ جو مین آئیڈیا ہے آیات کا کیا، کہ تعداد کی وجہ سے جب انسان کے اندر عجب اور خود پسندی یا غرور آ جائے کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مادی جو وسائل ہوتے ہیں نا، جو میٹیریلسٹک وسائل ہوتے ہیں، یا تعداد پر توکل، یہ اصل چیز نہیں ہے. توکل علی اللہ اصل چیز ہے، اور مادی وسائل پہ توکل اور تعداد پہ توکل جو ہے وہ اللہ پہ توکل کا پہ کمی کا باعث بنتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ فتح جو ہے وہ کثرت اور تعداد میں زیادتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل اور ان قلیل لوگوں کی وجہ سے ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا اور ان پہ دشمن غالب آ جاتے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کیا سچویشن ہوتی. تو چند لوگ جو ثابت قدم رہے، وہ اللہ کا فضل اور ان کی ثابت قدمی، اور پھر اس وجہ سے پھر یہ ساری جو فتح کا باعث بنی، نہ کہ جو شروع میں آیت جس پہ منع کر دیا بات کر دی گئی کہ کثرت اور تعداد کی زیادتی کی وجہ سے یہ فتح نہیں ہوئی تھی. اور آخری بات کیا ہے کہ اللہ کی راہ سے رائے فرار اختیار کرنے والے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کی راہ پہ اللہ کی راہ سے فرار اختیار کرنے والوں کے لیے بے شک جتنی بھی راہبت، جتنی بھی جو کشادہ ہو وہ جگہ، اللہ اس کے لیے جگہ تنگ کر دیتے ہیں. وہ داقت علیکم، جگہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. جنگ سے فرار اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. تو آج اگر وہ انڈیویجولز ہوں یا اجتماعی طور پہ اگر جنگ کے راستے سے بھی ہم نے فرار اختیار کی ہوئی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے فرار ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج بھی اگر ہمیں یہ اس طرح کی فتح چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، سکینت چاہیے،
ہمیں جنود سے مدد چاہیے تو ہمیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ان کے گرد جمع ہو کے مضبوط ہو کے ثابت قدمی سے ان کے مشن کے ریوائول کے لیے لڑنا پڑے گا، جمع ہونا پڑے گا اس کے گرد، اس کو جو اس مشن کو ریوائو کرنے کے لیے اپنی جان لگانی پڑے گی۔ ثم یتوب، اگلی آیت ہے جی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اور ثم پھر مہربان ہوتا ہے، ثم مہربان ہوگا یا توبہ قبول کرے گا یا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ لفظ آتا ہے نا تابہ یتوب، تو وہ توبہ کی توفیق دینا یا اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دینے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثم یتوب، ثم پھر یتوب توبہ کی توفیق دے گا اللہ من بعد اس کے ذالکہ اس کے علی من یشاء جسے وہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یتوبو کو میں نے بتا دیا ہے کہ یتوبو کا روٹ ورڈ کیا ہے، تا واو با، تا واو با، تابا یتوبو کیا ہوتا ہے، بامانی لوٹنا یا رجوع کرنا، اور جب اس لفظ کو اللہ کی طرف نسبت ہو تو مطلب لوٹنے یا رجوع کرنے کی توفیق بخشنا، یعنی اللہ تو نہیں نا کسی کی طرف لوٹے گا، اللہ توفیق دے گا لوٹنے کی یا رجوع کرنے کی، وہ توفیق دے گا۔ تو اب کیا یہاں پہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے، وہیں پچھلی آیت سے یہ کہ حنین کی فتح کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا جو 18 دن جاری رہا۔ حنین کی فتح جب ہو گئی، اب یہ جو اوپر آیت ہے اس میں اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے سکینت نازل ہوئی، اور کچھ لوگوں کے جم جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے کے بعد جب فتح ہو گئی تو حنین کے فتح کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا جو 18 دن جاری رہا۔ اب طائف والوں کو بھی ایشو تھا، ان کا بھی محاصرہ کیا گیا، یہ 18 دن یہ بھی جاری رہا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر واپس تشریف لائے، جہاں سارا مال غنیمت جو جنگ حنین سے ملا تھا وہ اکٹھا کیا ہوا۔ کیا ہوا کہ حنین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حنین میں تھے نا، جہاں پہ یہ جنگ ہوئی، بلکہ حنین سے پہلے ہی یہ جنگ ہو گئی تھی، تو حنین کے بعد 18 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے محاصرہ کیا کس کا، طائف والوں کا۔ وہاں پہ بہرحال وہ محاصرہ ہی رہا، وہ جنگ نہ ہوئی، لیکن اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ واپس آئے، کون سے مقام پہ، جو حنین کے راستے میں تھا، جارانہ، جہاں پہ سارے کے سارے قیدی اور مال غنیمت حنین کی جنگ کا وہاں پہ جمع کیا ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں واپس تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے 18 دن کے بعد، یعنی 18 دن تو بیچ میں حنین کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا، تو 18 دن کے بعد یا 20 دن تقریباً اس ٹائم کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کو کیا کیا، تقسیم کیا تمام مسلمانوں کے درمیان۔ اس کے بعد یعنی اب یہ جب سٹوری ہو گئی تو 20 دن کے بعد، حنین کے 20 دن کے بعد جو حوازن کے باقی لوگ تھے، حوازن یہ بنو حوازن جس نے جو جنگجو تھے جنہوں نے آگے حنین کی جنگ جن کے ساتھ لڑی گئی تھی، تو حوازن کے کچھ لوگ تو قید ہو گئے، کچھ جنگجو جو تھے وہ واپس بھاگ گئے تھے، اور کچھ آف کورس قتل ہو گئے۔ تو جو لوگ واپس بھاگے تھے نا وہ لوگ تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ یہ جو لفظ آیا نا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد 20 دن کے بعد وہ جارانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آف کورس ان کی سٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو مال اور قیدی وغیرہ تھے ان کی واپسی کی درخواست پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ جو حوازن تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتے میں رضائی رشتہ دار بھی تھے۔ رضائی ماں جو تھی نا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سعدیہ حلیمہ، وہ بھی اس قبیلے سے تھیں، حوازن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی ان کے ساتھ پھر بہرحال وہ توبہ بھی کر لی انہوں نے، تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، یعنی 20 دن ہم نے 18 دن ہم نے مال ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا تھا، جو مال غنیمت تھا اور سارا کچھ تھا وہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی تھی، لیکن فائنلی اب آ کے ہم نے جو ہے
وہ جو مال غنیمت تھا، وار اسپوائلز جو تھے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے تھے. تو اب مال غنیمت تو واپس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے قیدی یا جو اہل و عیال کے لوگ تھے وہ آپ واپس لے لیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تمام مسلمان تھے، قیدی بھی ان کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ غلام اور قیدی پھر الٹیمیٹلی جب وار اسپوائل کے طور پہ جب ملتے ہیں اور وہ جب مسلمانوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو وہ غلام بن جاتے ہیں. تو وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا اپنے بارے میں، اور جو بنو ہاشم کے لوگ تھے انہیں کہا کہ میں آزاد کرتا ہوں اپنے قیدیوں کو. تو ان کے دیکھا دیکھی تمام مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو جو ان کو دے دیے گئے تھے غلاموں کے طور پہ آزاد کر دیا، اور پھر یوں عزت کے ساتھ ان کی عورتوں بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس دے دیا. اور البتہ مال غنیمت جو تھا وہ واپس نہیں ہوا. تو اب یہ سچویشن اس آیت تک. اور یہاں پہ جو ایک چھوٹی سی کامنٹری اب میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان آیات میں کیا ہوا ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے غزوات، اللہ تعالیٰ نے عرب لینڈ میں جو غزوات کا آغاز بدر سے ہوا تھا وہ آ کے حنین پہ کیا کیا، ختم کر دیا. مراد یہ کہ بدر سے جو عرب میں یعنی مدینہ میں آ کے پہلا غزوہ کون سا ہوا تھا، بدر ہوا تھا. تو عرب کے لینڈ میں جو پہلا غزوہ ہوا وہ بدر، اور آخری کیا کفار مکہ کے ساتھ آخری مارکا کیا ہوا وہ حنین کا تھا. اس لیے یہاں دونوں کو یکے بعد دیگرے ملا کر ذکر کیا گیا. ان دونوں کے درمیان 7 سال کا فاصلہ تھا. کس کس کا؟ یعنی بدر کا اور حنین کا. اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں عرب کی جنگ کا انگارہ بجھ گیا. اب یہاں پہ آ کے کس ٹائم پہ آ کے، حنین میں 8 ہجری میں آ کے جنگ حنین کے بعد جو عرب کے اندر وہ جو اتنا کب سے لڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت نازل ہوئی تھی تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے تھے. 13 سال مکہ کے اور یہ 8 سال مدینہ کے، یہ سارا ٹائم وہ لوگ لڑتے رہے، مختلف شکلوں سے بہت زیادہ تکلیفیں دیتے رہے، عذاب اور اذیتیں بنتے ہی رہے مسلمانوں کے لیے، اور دین اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہی رہے. لیکن فائنلی اس حنین کے بعد عرب کی جنگ کا انگارہ بجھ گیا. پہلی جنگ نے انہیں خوف زدہ کر کے ان کی قوت توڑ دی تھی. یعنی پہلی جنگ بدر میں جب اہل مکہ نے آ کے حملہ کیا تھا اور مسلمان الحمدللہ 313 کے ساتھ فتح یاب ہوئے تھے، تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ اس میں صرف اہل مکہ خوف زدہ ہوئے تھے، لیکن آخری جنگ نے ان کی قوت کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا، ان کا اسلحہ بے اثر کر دیا، اور ان کی جماعت کو اس طرح پسپا کیا کہ ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا. ادھر اس آخری جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق بھی دیا گیا. یہ آخری بات اس آیت ان آیات کے بارے میں. ادھر اس آخری جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق بھی خوب دیا گیا کہ جنگ میں فتح تمہاری کثرت یا اسلحے کی برتری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ دین کی برکت اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. تو یہ وہ ایک امپورٹنٹ تھیم ہے جو مسلمانوں کو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کروایا گیا کہ تمہاری کثرت کبھی بھی وجہ نہیں بنتی، یا تمہاری ویپنری کبھی بھی ریزن نہیں بنتی فتح کی، بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریزن ہوتی ہے. تو اس سے پھر ہمارے لیے سائڈ نوٹ پہ یہ سبق بھی بنتا ہے کہ آج جو ہم ڈرے رہتے ہیں اور آج جو ہم اپنی مادی وسائل کی کمی کی بنا پر یا تعداد میں کمی کی بنا پہ ہم جو ان دشمنوں کے اور ان کافروں کے ساتھ کے خلاف جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ یہ بات، یہ کانسیپٹ ہی سرے سے ہی غلط ہے، سرے سے ہی غلط ہے. کیونکہ مومن جو ہے وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کہتا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب بھلی لگنے لگے اس کو اپنی تعداد اور میں تعداد میں زیادہ ہوں گا تو میں تب غالب ہوں گا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے چلتا ہے. نیکسٹ آیا ہے آیا نمبر 28، یا ایھا الذین آمنو. بہت زیادہ اہم آیات
یہاں سے اب پیچ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ آیت اور اگلی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون بے شک مشرکین نجس ناپاک ہیں۔ نجس کیا ہوتا ہے؟ نون جیم سین، اس کا یہی روٹ ہے جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ فلا، تو نہ، یقربو، وہ قریب آئیں، یعنی کون؟ مشرکین نجس ہیں، نجس کی ڈیٹیل میں آگے رکھ کے بتاتی ہوں۔ مشرکین نجس ہیں تو فلا یقربو، نہ وہ قریب آئیں۔ یقربو کیا ہے؟ قربا سے ہے، قرب سے، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خوف رابا قربا، یہ 96 ٹائمز یہ لفظ اس روٹ کے ساتھ ڈفرنٹ لفظ قرآن میں آئے ہیں۔ فلا یقربو، بس نہ وہ قریب آئیں، مسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ کس سال کے بعد؟ یہ کب ڈکلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ 9 ہجری میں حج پہ جو بات ڈکلیریشن ہوئی تھی، اس پہ یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ 9 ہجری کے حج میں جب حضرت علی نے ڈکلیئر کیا تھا چیزوں کو، جو حج حضرت ابوبکر کی امارت میں ہو رہا تھا، کہ اس سال کے بعد کوئی بھی اب مسجد حرام کے بعد مسجد حرام کے پاس کوئی بھی مشرک نہیں آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر خوف ہو تمہیں، عیلہ مفلسی کا، عیلہ کیا ہے؟ عین یا لام، عین یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مفلسی یا محتاجی۔ یہ اس روٹ کے ساتھ 2 دفعہ لفظ قرآن میں آئے ہیں۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ، تو جلد اللہ، اگر تمہیں خوف ہو محتاجی کا تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو جلد تمہیں اللہ کیا کر دے گا؟ یغنیکم، تمہیں غنی کر دے گا، من فضلی ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ نجس کا کوئی سا مطلب دیکھ لیتے ہیں، اور عائلہ کا، ان 2 لفظ کیونکہ امپورٹنٹ ہیں اس میں آیت میں، اور پھر ہم اس کا کانٹیکس دیکھتے ہیں کہ آیت کا کانٹیکس کیا ہے۔ نجس یہ مصدر ہے، ناپاک، پلید، یا کوئی ظاہری طور پہ ناپاک ہو یا باطنی طور پہ، یا کوئی نجاست سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے نفسانی یا کردار کی ناپاکی ہو، تو اس کے لیے نجس بولا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ جو عائلہ ہے وہ کیا ہے؟ عین یا لام، فقر، مفلسی، تنگ دستی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ یا عیلو سے مصدر ہے، یعنی اگر مشرکین کے داخلے پر بندش سے، کدھر داخلے پر بندش سے؟ یعنی مشرکین کو اگر مکہ میں یا حرم کے ارد گرد داخلے سے منع کر دیا گیا، تو اس کے بعد اگر تمہیں تجارتی کاروبار میں یا آمدن میں یا انکم میں کمی کا اندیشہ ہو، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس فقر اور مفلسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو کیا ہوگا؟ فسوفا یغنیکم، اللہ تمہیں بے شک غنی کر دیں گے اپنے فضل سے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فتح مکہ کے بعد، یعنی 8 ہجری کے بعد مشرکین عرب کو کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے جاہلانہ رواج کے مطابق طواف کرنے اور اراکین حج بچا نہیں سوری دوبارہ، فتح مکہ جو 8 ہجری کے بعد میں مشرکین عرب حرم کعبہ میں داخل ہوتے اور اپنے جاہلانہ رواج کے مطابق طواف کرتے اور اراکین حج بجا لاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ تو ہو گئی تھی، لیکن یہ آیات تو نہیں نازل ہوئی تھی، تو وہ مشرکین مکہ آتے اور وہ کیا کرتے تھے؟ فتح مکہ کے بعد بھی مشرکین آ کے اپنی مرضی کے جاہلانہ رواج سے ہی ابھی وہ حج کرتے تھے۔ تو اس آیت نے آئندہ کے لیے ممانعت کر دی، اور اس آیت کو پھر میں نے آپ کو جیسے اوپر بتا بھی دیا کہ یہ آیت 9 ہجری کے جو ذی الحجہ میں جو حج ہوا، اس میں یہ ڈکلیئر کر دی گئی یہ آیت کہ اس کے بعد کعبہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، وہ اسی کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور اب مزید کسی مشرکانہ اور جاہلانہ رواج اور عبادت کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ مشرکین کے نجس ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ اس پہ بہت زیادہ ائمۃ المجتہدین نے اور
بہت علماء نے اور مفسرون نے مختلف باتیں لکھی ہیں، بہرحال ہم اس کا جسٹ کر لیتے ہیں کہ اصل میں تو مشرک کیا ہیں، وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے ناپاک ہیں. یعنی نجس یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اچھوت ہیں، جو ہندوؤں کا اپنا کانسیپٹ ہے کہ ان کو ہاتھ لگا کے انسان ناپاک ہو جائے گا یا پلیت ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے. انسان بذات خود اپنی حیثیت میں پلیت نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو عقائد نظریات ہوتے ہیں وہ اس کی ناپاکی کا باعث بنتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے مفسرون نے کلیئرٹی سے اس بات کو نجس کو کیا لکھا کہ یہ مانوی نجاست ہے. کیا ہے اس نجاست کا مطلب؟ مانوی ہے، یعنی بدن ناپاک نہیں ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ لگانے سے ناپاک ہوں گے، بلکہ وہی کیا مانی ہے کہ ان کے عقائد اور باطل نظریات جو ہیں وہ نجس ہیں. امام مالک کے نزدیک کوئی مشرک کسی اشد ضرورت کے بغیر کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آف کورس مسجد حرم میں تو کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. امام شافی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی کافر مسجد حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، البتہ دوسری مساجد میں اگر ضرورت پڑنے پہ وہ داخل ہو سکتے ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس کا اب کیا مطلب ہے کہ نجاست کا وہ معنی ہم لوگ حسی لیں یا ظاہری لیں یا مانوی لیں، جو بھی معنی لیں، لیکن جو اصل مفہوم ہے اس بات کا، اس آیت کا، اور جو اصل حکم ہے اللہ کا، وہ کیا ہے کہ اس نجاست کی وجہ سے، اس نجاست یعنی اس عقیدے کی نجاست کی وجہ سے مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہو گیا. اب کی بات اس سال کے بعد کوئی جو مشرک ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے جس طہارت کی ضرورت ہے، جس پاکیزگی کی ضرورت ہے، وہ شرک و کفر کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو غیر مسلم کا پورا حرم میں داخل ہونا منع کر دیا گیا. تو اب یہ تو ڈکلیئر ہو گیا، یہ اللہ کا حکم ڈکلیئر ہو گیا. اب اگلی بات کیا ہے کہ جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ اب تو کوئی کافر نہیں آئے گا، یعنی یہ کہ یہ حج جو تھا اور مسجد حرام کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ مسلمانوں کو دے دی گئی، تو جب کفار سے قطع تعلقی کا اعلان ہو گیا تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ تجارت تو زیادہ مشرکوں کے ہاتھ میں تھی، تجارت کو تو مشرکین اور جیوز کے ہاتھ میں زیادہ اپر ہینڈ تھا، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس طرح تو ہمارا بزنس، ہمارا ٹریڈ، ہماری تجارت تو بند ہو جائے گی. ہماری تو جتنی ڈیمانڈ ہماری کمیونٹی میں ہے چیزوں کی، اس کے مطابق سے تو سپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ مشرکین تو آئیں گے ہی نہیں اب، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لوگ تنگی کا شکار ہو جائیں گے. تو ایسے میں پھر اللہ نے فرمایا، ایسے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو مفلسی کا، یعنی تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ مشرکین نہیں آئیں گے، آج نہیں کریں گے، تو زیادہ تو تجارت کے قافلے اسی وقت میں آتے تھے، اور زیادہ بزنس اور ہر چیز ہوتی اس وقت تھی کہ جب مشرک انٹر ہوتے تھے اور آ کے یہاں پہ مکہ میں حج کے وقت میں یا عمرے کے وقت میں وہ پھر ہر چیز بھی آتی تھی اور ٹریڈ بھی چمکتی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں عیلا یہ خوف لاحق ہے تو پھر کیا ہے؟ مفلسی کا خوف اگر لاحق ہے تو فسوف یغنیکم اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب تمہیں غنی کر دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے. تو اور وہ بہت ان اللہ علیم حکیم، اور وہ بہت حکمت والا ہے، اور وہ بہت علم والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا ہے. اسے سب اس نے کیسے مسلمانوں کو غنی کرنا ہے. تو فائنلی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ حکم ہو گیا تو کہ اب کوئی مشرک حرم میں نہیں آئے گا، اور ان کی طرف سے چیزیں، وہ مشرک یعنی حرم میں نہیں آئیں گے، اور اسی طرح ان کا جو ٹریڈ کا کام تھا وہ بھی کم ہو گیا. تو فائنلی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو الحمدللہ یہ سکون ملا کہ وہ باہر نکل کے کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے. وہ باہر نکل کے جب اسلام کو پریچ کرنے لگے، جہاں جہاں جنگیں لڑیں تو کتنا سارا پھر مال آیا، اور اللہ نے اپنے فضل سے، اس غنیمت کے ذریعے سے مسلمانوں کو غنی کر دیا. اور پھر یہی نہیں، پھر جیسے ہی 9 ہجری کے بعد جب حج اور عمرہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو گیا، تو پھر مسلمانوں کی جو کثرت مکہ میں آنا شروع ہو گئی، تو اس طریقے سے بھی اہل مکہ کے لیے فقر کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا.
تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں. اللہ کے حکم مانتے ہوئے اگر تنگی آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ غنی کرے گا. اور آج دیکھیں ایک اہم بات، آج بھی ہمارے اندر یہی ڈر رہتا ہے کہ مسلمان اپنی ٹریڈ، اپنی ایکسپورٹس، وہ جو لاسٹ آیت نمبر 24 میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ہر وقت مسلمانوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ دوسرے ملکوں سے بند نہ ہو جائے، ہماری ٹریڈ کا مسئلہ نہ آ جائے، ہم ایسے نہ ہو کہ ہم لوگ مالی مفلسی کا شکار ہو جائیں. اور اس وجہ سے وہ ایسے ملکوں یعنی اسرائیل ہو گیا، یو ایس ہو گیا، ان ملکوں سے تجارت کرنا بند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان پروڈکٹس کی بھی تجارت بند نہیں کرتے جن کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے اوپر ہی انہوں نے جو جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ میں نے رپورٹ میں سنا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ 40% فیول نیڈز پوری کر رہا ہے اسرائیل کی. اور اسی طریقے سے ارد گرد کے جو سارے ملک ہیں انہوں نے اپنی ایئر ویز دی ہوئی ہیں، اپنے زمینی راستے دیے ہوئے ہیں. اور یہ راستے اور یہ ایئر ویز اور یہ زمینی راستے جب یہ دیتے ہیں اور پیلسٹائن ہو گیا یا انڈیا ہو گیا ان تک جو اپنی چیزیں پہنچتی ہیں تو یہ ملک جو ہے مسلمان ملک ہیں، یہ اپنی چیزیں، اپنی ٹریڈ اور اپنا مال لینے کے لیے دشمنوں کے قسم کے الائز بن جاتے ہیں. الائز ان سینس کس سینس میں کہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو بیسک پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو بیسک ٹریڈ کے ضروری چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور وہی دشمن جمع کر کے پھر واپس پیلسٹائن میں مسلمانوں کو مار رہا ہے. ادھر مودی صاحب کشمیر میں مار رہے ہیں. تو اس بات کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب یہ ایلا کا لفظ آتا ہے تو ان خفتم ایلا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر دلوں میں آتا ہے کہ مفلسی ہو جائے گی، ہمارا ٹریڈ کم ہو جائے گا. تو جب یہ ہو تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا، بن جائے گا. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ جو پیلسٹائن کے بعض لوگ نکل کے جب یہ بات بولتے ہیں. میں کسی کو سن رہی تھی، کسی بہت بڑی کانفرنس میں کوئی پیلسٹینین بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ پہلے سے زیادہ اچھا انفراسٹرکچر بنا لیں گے، ہم یہ کر لیں. مطلب اتنی وہ بڑی باتیں کہہ رہے تھے خوبصورت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ جمے رہیں گے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم دین حق پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اتنی تھوڑی وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. مسلمانوں میں اگر ایسی ہی مائنڈ، ایسی ہی سوچ اگر ڈیولپ ہو جائے اور یہ ایلا، یہ جو خوف ہے، مفلسی کا خوف ہے، یہ ہٹ جائے، یہ جو ڈر ہے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے، یہ جو ڈر ہے کہ ہمارا چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم ٹوٹ جائیں گے، جب اگر یہ ہٹ جائے اور اللہ پہ اس کے بدلے اللہ پہ ٹرسٹ آ جائے تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے گا. اور یہ جو یہاں پہ انشاء آیا ہے یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے بلکہ بات کو پختہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ اگر وہ چاہے، یہ نہیں کہ اگر وہ چاہے گا تو دے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی دے، نہیں، پختہ کرنے کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ ضرور دے گا. تو اور ایک چیز آخری ایک بات اس آیت سے، اور وہ کیا ہے کہ کیا دوسری مسجدوں میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں؟ یعنی مسجد حرام میں منع کر دیا گیا کہ کوئی مشرکین داخل نہیں ہوں گے، تو کیا غیر مسلم دوسری مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بعض علماء نے اس کو، جیسے امام شافعی نے کہا کہ دوسری مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ریزن پتہ ہونی چاہیے. ایسے ہی آ کے وہ چڑھ دوڑے آ کے وہ کوئی ٹورسٹ پلیس بنا لیں یا وزٹ پلیس بنا لیں یا آ کے اس کی بے ادبی کرنے لگیں، اس لیے تو نہیں. جیسے ابھی جیوز مسجد اقصیٰ کے اندر ہر سال، آپ کو پتہ ہے اس بار تو خیر انہوں نے آخری حد توڑ دیا، لیکن ہر سال وہ رمضان میں یا آگے پیچھے جوتوں سمیت اس کی بے ادبی کرتے تھے. تو اس چیز کے لیے نہیں، اس کا وہ آپ کو یاد ہوگا آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ اگر آ کے کوئی اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس ریزن کے تحت کوئی مسجد میں آ سکتا ہے. اور یا پھر اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو کسی پناہ لینے کے سینس میں اگر کوئی عافیت سے لینا چاہتا ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن اور کسی غرض سے نہیں. لیکن ہم تو عالمیہ تو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی ہی مسجدوں کو آج ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے، ٹورسٹ پرپز کے لیے ہم جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں، تصویریں اور بے حیائیاں اور جو سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم دوسروں سے کیا ہی گلہ کریں. نیکسٹ آیا ہے آیت نمبر 29، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ فلسفہ دین کے لحاظ سے ایک اہم ترین آیت ہے. اس میں جا کے اگر آپ ڈاکٹر اسرار کو بھی سنیں اور لوگوں کو بھی ایون آپ
तफसीर अगर आप पढ़ें तो आपको बड़ी क्लैरिटी से मिलेगा कि वन ऑफ द रियल सिग्निफिकेंट आयत फ़लसफ़ा दीन के लिए। तो इसको प्लीज़ सारी एनर्जी लगा के, मैं अगर आगे नहीं भी जा सकती तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा अगर हम इस आयत को समझ लें। तो इस आयत को ना ज़रा पूरा गौर, अपना अटेंशन पूरी रख के और टेक्स्ट का मानी लिखते हुए और उसके पार्ट्स बनाते हुए इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। कातिलू, अब यहाँ पे मानी पहले देख लेते हैं। कातिलू, जंग करो, अल्लज़ीना, उनसे जो ला युमिनून बिल्लाहि, जो नहीं ईमान लाते, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वला, और ना, बिल यौमिल आखिरी, और ना आखिरी दिन पर, वला युहर्रिमूना, और नहीं हराम जानते, युहर्रिमूना हरामा से, हारामीन 83 टाइम्स इस रूट वर्ड के साथ कुरान में लफ्ज़ आए हैं। वला युहर्रिमूना, और नहीं हराम जानते, मा हर्रम अल्लाहु, जो हराम किया अल्लाह ने, व रसूलहु, और उसके रसूल ने, वला, और नहीं, यदीनूना, कबूल करते, दीन बनाते, एक्नॉलेज करते, दीन अल हक की, दीन हक को, मिनल लजीना, उनमें से जो, उन लोगों में से जो, उतुल किताब, जो किताब दिए गए, हत्ता, यहाँ तक के, युतुल जिज़यत, यहाँ तक के, युतु, वो दें, क्या, आयन तो वाव, अता, जो उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, अता, जिज़िया, अल जिज़ियत, जिज़िया, अन यदिन, हाथ से, वहुम, और वो सागिरून, वो जलील हों, इस हाल में वो हों कि वो जलील हों। सागर, सौद, गौ, गैन और रा, ये इस सौद, गैन, रा के साथ 13 दफा कुरान में इस रूट के साथ वर्ड्स आए हैं। इस टर्म्स को देख लेते हैं कि जिजिया क्या होता है और सागिरून क्या होता है। जिजिया जा, जीम, जा, या से है, वो टैक्स जो जिम्मियों से वसूल किया जाता है, और इसे जिजिया इसलिए कहा जाता है कि ये इनकी जान और माल की हिफाजत के बदला में होता है। जिम्मी कौन होते हैं? वो लोग जो ये कहते हैं कि हम लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको टैक्स पे करेंगे और हम इस्लामी सल्तनत के अंदर ही आराम से रहेंगे। तो वो ज़िम्मी होते हैं। तो ज़िम्मियों के ऊपर ये जिज़िया लगाया जाता है और इसके बदले में उनसे उनकी जान और माल की हिफाजत उन्हें प्रोवाइड की जाती है। सॉगिरून क्या है? मैंने बताया इसका रूट वर्ड सौद गैन रा है। अस्सिग्रु और किब्रू आता है। ये बड़े की जिद है, ऑपोजिट है, यानी असगर क्या होता है? छोटा होने की या जलील होने के हैं, इसके मानी है। अच्छा, अब आते हैं इस आयत के ऊपर। ये आयत क्या कह रही है। यहाँ से पहले एक दफा वो पूरा जिस्ट होने लगा है जो पिछली आयत में था। यहाँ से सूरत का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है। इस आयत से, आयत नंबर क्या है ये? 29। इस आयत से जो आयत सूरत का दूसरा हिस्सा या दूसरा सबक कह लें, वो शुरू होता है। पहले हिस्से में क्या था वो थोड़ा सा क्विकली सा देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फ्रेश हो, तो फिर आपको पता चले कि अब दूसरे हिस्से में क्या होने जा रहा है। पहले हिस्से में इस्लामी ममलकत यानी जो इस्लामी स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, वो जजीरतुल अरब के मुशरिकीन के दरमियान ताल्लुकात की आखिरी शक्ल दी गई। यानी इस्लामी ममलकत और जजीरतुल अरब के जो मुशरिकीन हैं उनके ताल्लुकात फाइनली कैसे होने चाहिए उसको शक्ल दे दी गई। ठीक है। और मुशरिकीन, और वो क्या थी कि मुशरिकीन अरब के लिए कोई जगह नहीं थी माँ सिवा, मुशरिकीन अरब के लिए खास है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको 21-22 साल दावत देते रहे हैं। तो मुशरिकीन अरब के लिए अब कोई जगह नहीं थी माँ सिवा ये कि वो या तो ईमान लाएं या उनको उनकी गर्दन मार दी जाए, यानी किताल का हुक्म है उनके लिए। और शुरू की आयत में यह मैंने बता दिया था कि 4 महीने की मोहलत उनको दी गई है, और या फिर ये कि उस 4 माह के अंदर अंदर वो जजीरतुल अरब छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुखालफत करते रहे, ये उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर के अरब के लिए है कि या तो वो ईमान लाएं और या फिर उनके खिलाफ किताल करके उनको कत्ल कर दो, खत्म कर दो। और अगर वो 4 महीने की मोहलत जो उनको दी गई थी सोचने के लिए कि या ईमान लाओ नहीं तो जहाद होगा, या उसमें ही अगर वो चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं अरब से, तो एक अलग बात है। और उनके खिलाफ ये सख्त हुक्म इसलिए है कि उन पर हुज्जत तमाम हो गई थी। 21 ईयर्स नियरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से उन्हें दावत दीन दी,
दावत इस्लाम दी और लेकिन वो बाज ना आए, तो इसलिए अब उनके लिए इतना सख्त किस्म का बस दो ही ऑप्शंस दिए गए कि या तो ईमान लाओ, नहीं तो फिर कत्ल किए जाओगे। और ये आयत हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अरब से हटकर बाकी तमाम मुशरिकीन जो हैं, बाकी जो तमाम मुशरिकीन हैं अरब लैंड से हट के, यानी आपके मुशरिकीन हो गए या अरब से बाहर के जो कहीं दूर के मुशरिकीन थे या जो आज के मुशरिकीन हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास ये ऑप्शन है कि वो या तो वो ईमान लाएं। अगर वो ईमान नहीं लाते तो उनसे जंग लड़ी जाएगी, और जंग लड़ी जाएगी मगर अगर वो जिजिया देने को यानी कि वो टैक्स पे करने के लिए राजी हो जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि इस्लामी लॉ के अंडर वो रह के या इस्लामी स्टेट के अंडर वो रह के वो क्या देंगे, वो टैक्स देंगे और वो जिम्मी बन के रहेंगे। और जिम्मी यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी तुम लोगों को सौंपते हैं। ये ऐसे मुशरिक या ऐसे कुफार जो मुसलमानों के लॉ ऑफ इस्लाम को मान के अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप देते हैं और वो टैक्स भी जिजिया देते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिक थे उनके पास ये नहीं था। सूरत के दूसरा हिस्सा अब जो ये आ रहा है, अब ये क्या कह रहा है? यहाँ तक पिछली बात हो गई। सूरत का अब ये जो हिस्सा है, ये दूसरा सबक है, इसमें पॉलिसी फॉर पीपल ऑफ बुक, अहले किताब के साथ क्या पॉलिसी होगी, अहले किताब के साथ क्या मामला किया जाएगा, अब यहाँ पे उसकी बात है। दूसरे सबक में इस्लामिक स्टेट और पीपल ऑफ बुक यानी अहले किताब जो कि कौन थे, यहूद और नसारा यानी कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस के दरमियान बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात की आखिरी शक्ल क्या होगी, वो इधर बयान की जा रही है। यानी उनके साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए। हमने तो अपनी मर्जी से, हमारे इस्लामी मुल्कों ने सब कुछ बनाया हुआ है ना, और उनके जूते भी साथ पॉलिश करते रहते हैं। तो अब जरा अल्लाह सुनिए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उनके साथ पॉलिसी फॉर फॉर रिलेशन विद ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो क्या होने चाहिए। और ये आयत आम है, आम से मुराद ये खास उस वक्त तक के लिए नहीं थी, आज और रहती दुनिया तक रहेगी। तमाम मुसलमानों को क्लैरिटी से बताया जा रहा है कि अहले किताब यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस के साथ तुम्हारे ताल्लुकात की फाइनल शेप क्या है और अब अल्लाह का क्या हुक्म है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी सैयद कुतुब अपनी तफसीर फी ज़लाल कुरान में लिखते हैं कि अहले किताब से किताल जंग का हुक्म है। ये जो आयत का स्टार्ट है ना, कातिलू जंग करो, किन लोगों से, ये आगे फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये अहले किताब से किताल या जंग का हुक्म है क्योंकि वो दीन इलाही के मुनकर हैं। दीन इलाही के मुनकर कैसे हैं? यानी जब उनके किताबों में क्लैरिटी से लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल आएंगे और आखिरी शरीयत और आखिरी सिस्टम अल्लाह ने भेजना है, तो फिर तुम लोग उसको फॉलो करोगे, यानी कि उस सिस्टम को फॉलो करोगे, यानी उन सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आओगे। लेकिन वो दीन इलाही के मुनकर ठहरे, वो उन्होंने ना किया। और ये अ, जंग उस वक्त तक जारी रहेगी, पहले किताब के साथ किताल करने का हुक्म, और फिर ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि वो छोटे होकर जिजिया अदा करने के लिए तैयार ना हो जाएं। क्लियर एंड विविड, कोई इबहम नहीं। अब वो वक्त गुजर गया है कि उनके साथ सिर्फ मुआहदे किए जाएंगे या दोस्ती या अमन के ताल्लुक कायम किए जाएंगे। दो ही ऑप्शन है, या अब उनके साथ जंग है या उनकी तरफ से कबूल जिजिया है, या जंग करेंगे और या वो जिजिया कबूल करें। और उनके लिए सिर्फ ये हक महफूज है कि वो इस्लामिक स्टेट के तहत जिम्मी बन के टैक्स दें और उनके और मुस्लिम रियाया यानी मुस्लिम सब्जेक्ट के दरमियान अमन कायम हो। हम ये जो अमेरिका को अपना रब और अरबाब मान के और इसराइल को बड़ा मान के और ब्रिटिश को बड़ा मान के और गोरों की गुलामी करके जो पीस पीस का और इब्राहिमिक अकॉर्ड्स के लेसन एक दूसरे को दे रहे हैं ना, और ये जो लिबरल्स हर वक्त पीस पीस पढ़ते रहते हैं, ये नहीं है अल्लाह के यहाँ पीस का म्यार। इस्लाम के पीस का म्यार ये है कि इस तरीके से पीस होगा। उनको आका मानकर पीस ना बना पीस पीस की बात ना करें। अगर वो इस्लामी नजरिया कबूल करके मुसलमान बन जाए तो वो दूसरे मुसलमानों की तरह है, और अगर ना माने
تو اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ تمہارے ذمہ بن جاتے ہیں، وہ جب تک جزیہ دینے پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے۔ اور پھر فائنلی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پیسفل ہو کے رہتے نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اور اب یہ زبردست ٹائم ہے اس سورت کو پڑھانے کا، آگے پیچھے تو پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، ہر وقت میں رہتا ہے، لیکن اب ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا کہ جب ہم اپر ہینڈ اسرائیل اور امریکہ کو دیتے ہیں تو وہ ایسے آ کے مارتے ہیں۔ پوری انسانیت اور پوری ان کا جو یو این کے موٹو آف انسانوں کی عزت اور حرمت کے جو وہ موٹو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سارے کی دھجیاں کیا نہیں پڑ گئیں؟ اس لیے اسلام کا نفاذ، اس لیے اسلام اس وقت تک کہ جب تک ان کی طاقت ٹوٹ نہ جائے اور وہ جزیہ دینے پہ مجبور نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کرو۔ پوائنٹس ٹو بی کلیئر اباؤٹ، یہاں پہ ایک نقطے کو کلیئر کر لیجیے اپنے دماغ میں کہ اسلامی ریاست اسٹیٹ اگر ہم بنا لیں تو ہمارا مسئلہ تو یہ کہ ہم تو اپنی کھیل رہے ہیں نا، ہم نے اسلامی ریاست بنائی کب ہے؟ اسلامی ریاست کے تحت وہ اپنا عقیدہ آزادانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کریں گے، کیونکہ اسلام کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں آتا ہے نا، سورہ البقرہ میں ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا مذہب صرف اس صورت میں عالم اسلام میں جاری رکھ سکتے ہیں جب وہ جزیہ دیں گے۔ اب اس آیت کو سمجھیں، اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ اس آیت میں اہل کتاب سے قتال اور جہاد کا حکم ہے، اور اس کی 4 ریزنز ہیں۔ 4 ریزنز ہیں، کیا ہیں؟ اہل کتاب سے جہاد کی اور قتال کی، یہ جو آیا نا کہ قاتل الذین، ان لوگوں سے لڑنے کی 4 ریزنز بتائی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں سب سے پہلے کہ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر لڑو ان سے۔ قاتلو، پہلی چیز، الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر نمبر 1 لکھیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ان لوگوں سے کرو جنگ کرو اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ اس لیے کہ یہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تو درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں نے بتایا، بلکہ وہ اللہ پر ایمان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد ماننا سب سے پہلے ہماری اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ہمارے عقیدے کا فاؤنڈیشن ہے، لیکن یہ لوگ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی۔ یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس کے بعد آیت نمبر 29 پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو جو آیت نمبر 30 ہے، 30 کے اندر ہی یہی آیت آتی ہے کہ وقالت الیہود، کہ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے، اور وقالت النصارى، اور یہود عیسائیوں نے کیا کہا، نصارہ نے کیا کہا، المسیح ابن آدم ابن اللہ، کہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس عقیدے پہ ہیں وہ، تو یہ تو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ مان ہی نہیں رہے، یعنی یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر اسے محتاج ثابت کر رہے ہیں اور اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی ریزن ہے، یہ پہلی ریزن ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَيَوْمِ الْآخِرِ، یہ میں نے پچھلی میں 7 پڑھ دیا تھا، پچھلی آیت پہ جائیے واپس پلیز، ہم پچھلی آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ میں نے بائی دا وے ریفر کی تھی آیت۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ تھا کہ الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ایک، اور دوسرا یہ ہے ولا بالیوم الآخر، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال بد کے باوجود جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو اور دعوے دار سمجھتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں آتا، 111 میں آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی اور نصارہ بنیں گے۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہو
وہ صرف جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر یہودیوں نے زیادہ سے زیادہ چند دن جہنم میں رہنے کی بات کی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا عقیدہ آخرت کتنا خراب تھا کہ انہوں نے کہا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اور نہیں ہمیں چھوئے گی آگ لیکن کچھ دنوں کے لیے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیا۔ کروسیفکشن جو ان کا جو بلیف آف کروسیفکشن ہے، کروسیفکشن جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا، ان کو صلیب چڑھا دیا گیا، تو اب ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ ان کے خون بہنے کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ تو کیا کوئی بھی سین بندہ، سلیم العقل انسان ایسے یوم آخرت کو، یوم جزا کو سمجھ سکتا ہے؟ جیسے کہ ہمیں تو کچھ دن ہی جہنم میں رکھا جائے گا، یا یہ کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ تو جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ مطلب یہ باتیں قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں ان کے اس غلط عقیدے کو بتانے کے لیے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو اب بعض مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے، ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے نا یہاں پہ کہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیشواؤں کے اعتماد پر جہنم سے بے فکر ہو چکے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ یعنی کہ آج بہت سارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور اپنے پیشواؤں کی وجہ سے یا اپنے پیروں کی وجہ سے ہم تو کیا ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، ہمیں تو وہ پار کروا لیں گے۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی انہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال، اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، ولا اس کو ہائی لائٹ کر کے تیسرا لکھ لیں۔ تیسری ریزن قتال کا حکم کی جو تیسری وجہ ہے، تیسری ریزن بیان فرمائی اس آیت کے اندر، وہ کیا ہے؟ ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے، ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو حرام قرار دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ایمان تھا ہی نہیں، اس لیے ان کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا تو دور کی بات، وہ اپنی کتاب تورات میں مذکور حرام چیزوں کو بھی حرام نہیں سمجھتے تھے۔ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ ایمان ہی نہیں لا رہے تھے، اس لیے ان کی تو کوئی بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو چیزیں حرام قرار دی ان کو تو وہ سرے سے نہیں مانتے تھے۔ لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ جو ان کی کتابوں کے اندر، یعنی تورا اور بائبل کے اندر جو چیزیں اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دی تھی وہ تو ان کو بھی حرام نہیں مرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے سود لینا، یعنی کہ یہود و نصارہ نے سود لینا، رشوت اور حرام کھانا اختیار کر رکھا تھا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 161 میں آتا ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی ان پر لعنت کا سبب ان کا سود لینا تھا، حالانکہ انہوں نے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے وہ کھاتے تھے، اور یہی ان کے اوپر، اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت، یہی چیز ان کے اوپر لعنت کا سبب بنی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور اب تو یہود و نصرانیوں نے مروت و انسانیت کی ہر حد ہی پار کر دی، زنا سے لے کے قوم لوط، یعنی کہ جو LGBT کے عمل، کیو کے عمل ہیں، اور خلاف فطرت تمام کاموں کو جمہوریت کے نام پر حلال قرار دے دیا ہے۔ یعنی جو اللہ نے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا وہ یہود و نصارہ نے سب کچھ حلال کر لیا۔ صرف سور کھانے تک یا شراب پینے تک یا زنا کو حرام کرنا یا پھر سود لینے تک حرام، یہی بات نہیں تھی، بلکہ اب تو LGBTQ کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی ہر اینگل سے they are pushing into the books, into سلیبس، جو کیریکولم ہے کلاس اسکولز کا، جو لائبریریز کے اندر بکس، 3 سال کے بچے کی بکس جو ہیں ان کے اندر تک وہ انجیکٹ کر چکے ہیں اس ایجنڈا کو۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ ان کے ہر ملک اپنے کانسٹیٹیوشن کے تھرو اس کو بائی لا انفورس کر چکے ہیں اپنے ملکوں کے اندر کہ یہ ایک لیگل چیز ہے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر اس کو
منع کیا گیا تھا، اور تمام دنیا کو زور و زبردستی سے ان میں مبتلا کرنے کی جدوجہد میں بھی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صرف جن ملکوں نے جیسے امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا یا یہ سارے ملک ہو گئے، صرف یہی اپنے ملکوں کے تک انہوں نے اس ایجنڈا کو پوشن نہیں کیا، تمام جو مسلم ممالک ہیں، تمام جو ارد گرد کے ممالک ہیں، ہر طرف زبردستی ان کی کوشش ہے کہ لٹریچر کے تھرو، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، ہر طریقے سے یہ چیزیں ان تک پہنچائی جائیں اور یہ چیزیں عام کی جائیں اور ان حرام کردہ چیزوں کو لوگوں کے لیے نارملائز کر دیا جائے۔ تو یہ وہ تیسری ریزن تھی کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے جو حرام کیا اللہ نے اور ان کے رسول نے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اب چوتھی چیز بہت اہم ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر اس پارٹ کا کہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ چوتھا پارٹ ہے کہ اور نہیں دین بناتے، نہیں دین کے طور پہ اختیار کرتے، نہیں ایز اے سسٹم مانتے، کس کو؟ دین الحق، دین حق کو۔ کون سا دین الحق؟ وہ حق، دین حق جو اللہ نے فائنل دین ایز اے سسٹم بنا کے بھیجا، دیٹ از اسلام۔ یعنی یہ اہل کتاب، ان کی کتابوں میں انہیں کلیئر پتا تھا کہ آخری رسول کی، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جیوز کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہوں، اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن انہوں نے ان کی اپنی کتابوں میں سے یہ چیزیں ہی اڑا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کی شریعت کو فالو کریں گے، ان کے دین اور سسٹم کا نفاذ ہوگا، نہ کہ یہ اپنے دین اور اپنے مذہب کو فالو کرتے رہیں۔ اور من الذین اوتوا الکتاب، یہ ہیں وہ اوتوا الکتاب، یعنی اب آیت کیا بنی بیسیکلی؟ وہ جو اوپر پہلا لفظ تھا نا، قاتلو من الذین اوتوا الکتاب، کہ جنگ کرو ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب، اور درمیان میں یہ 4 شرائط بتائی گئی ہیں۔ تو اب یہ دس فورتھ پوائنٹ از ویری سگنیفیکینٹ، دس فورتھ ریزن کہ ان سے قتال کرو، اس لیے کہ وہ دین حق کو یعنی کہ اسلام کو اپنا سسٹم نہیں مان رہے۔ یہ بہت ایکسٹریملی سگنیفیکینٹ پوائنٹ ہے کہ وہ دین حق یعنی سسٹم آف حق یا سسٹم آف اللہ، جو اللہ کی لیجسلیشن دے کے بھیجی ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ اس دین کو نہیں مانتے، وہ اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ جب اللہ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دین اسلام کو سسٹم آف اسلام پراپر لیجسلیشن کے ساتھ بھیج دیا، تو اس کے بعد پھر پرانی شریعت کیوں رہے؟ اس کے بعد کوئی پرانا وے آف لائف کیوں چلے؟ کسی پرانی شریعت کا کوئی قانون کیوں جاری و ساری رہے؟ کیا پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کی تو اللہ نے کہہ نہیں دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، اب کلیئرٹی سے ڈکلیئر کر دو کہ وہ رب ہے، سسٹم آف دا ورلڈ وہ بتائے گا، اور وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ پھر اسی وحی میں، قرآن کی وحی کو لیجسلیشن بنا کے ہمیں امپلیمنٹ کرنے کا، یہی اسلام ہے، یہی ہمیں امپلیمنٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ کوئی پچھلا نظام نہیں چلنا، کوئی یہود و نصارہ کی اب شریعت یا ان کا سسٹم نہیں رہنا، اور نہ ہی کوئی انسانی کوشش سے کھڑے کیے گئے سسٹم کو مانا جائے گا، مثلاً کہ کیپٹلزم، ان کے سسٹم نہیں چلتے، یعنی یہود و نصارہ کے اپنے لوگوں کو پتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی تو اب پچھلی شریعت تو کوئی نہیں چلے گی، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے نئی جنگ کیا شروع کر دی اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کے سسٹم کو، تاکہ لوگ سمجھنا ہی بند کر دیں، اس کے نفاذ کی بات ہی ختم کر دیں، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ نئے سسٹمز لانا شروع کر دیے۔ کون سے؟ کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، ڈیموکریٹک سسٹم، امپیریلزم، نہ جانے کون کون سے ازمز وہ لے آئے، اور آج ہم ان کی غلامی، ان کے پیچھے، ان کی مرضی کے اور ان کی چیزوں اور طریقوں اور سسٹمز کو مان رہے ہیں۔ سید قطب فرماتے ہیں یہ انسانوں یا بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا فائنل سسٹم ہے اسلام۔ اب اسلامی نظام حیات یعنی اسلامک سسٹم کے ساتھ کوئی بھی جاہلی نظام، پرانا نظام، پرانی شریعتی نظام، یا یہ نئے جو ازمز ہیں جتنے بھی، ان ساروں کو جاہلی نظام کہا جا رہا ہے، آبسلیٹ نظام کہا جا رہا ہے، جاہلانہ نظام کہا جا رہا ہے، یہ نہیں مانا جائے گا۔
اور اگر مانا جائے گا تو کن شرائط پہ مانا جائے گا؟ صرف چند مخصوص شرائط کے طور پہ. یعنی اسلامی نظام پوری دنیا میں قائم ہونا ہے، یہ ایک اصل حقیقت ہے اسلام کے آنے کے بعد. لیکن اگر ان کیس اسلامک سسٹم کے ساتھ کوئی جاہلی یا جاہلانہ نظام اگر وہ کھڑا رہے تو وہ صرف چند مخصوص شرائط کے ساتھ کھڑا رہے گا. یہ سید قطب فرماتے ہیں. اور وہ کیا شرائط ہیں؟ نمبر ایک کہ یہ جاہلی نظام اسلامی سسٹم یا اسلامی نظام کے اس ٹارگٹ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ اس زمین پر تمام انسان آزاد ہیں اور کسی دوسرے انسان کے بندے یا غلام نہیں ہیں. یعنی تمام انسانوں کو اگر کوئی نظام چلنا بھی ہے تو اس نظام میں یہ والی چیز ہائی لائٹ ہوگی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا کیا نہیں ہے؟ غلام نہیں ہے. اسلام کا یہ والا اصول ہر جگہ لاگو ہوگا، ان کے سسٹم کے اندر بھی لاگو ہوگا. اور دوسرا کیا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اور اس زمین پر کوئی نظام، کوئی حکومت اور کوئی سوسائٹی ایسی نہ ہوگی کہ وہ اسلام کی اور اس کے نفاذ کی راہ میں ہرڈل بنے. اگر کسی نے اپنی کوئی چھوٹی سی گلی میں کوئی اپنا نظام قائم کرنا ہے تو وہ یہ جان لیں کہ وہ اسلام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، وہ ہرڈل نہیں بنیں گے. اگر ایسے کوئی رہنا چاہتا ہے اپنی کسی گلی میں کہیں پہ یا کسی قصبے میں یا کسی جنگل میں تو وہ رہتا رہے. یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو ہر جگہ اسلام ہی کا نفاذ ہو کے رہے گا. اس لیے کہ اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ غالب آنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرے. اور if you observe closely تو باقی تمام جتنے بھی جاہلانہ نظام یا سسٹمز ہیں وہ پرانی کسی سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ نئے کوئی ازم کا حصہ ہیں. یہ سب کے سب کی بنیاد کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے. کیپٹلزم کوئی لے لیں، کیا مفاد پرستی نہیں ہے؟ کمیونزم، ڈیموکریٹک نظام، امپیریل نظام، ان ساروں کے درمیان سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ ان کے درمیان سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ مفاد پرستی، کہ ہمیں فائدہ ہو، دوسرے سارے ہمیں سرو کریں. جبکہ اسلام کی بنیاد ہی کیا ہے؟ اسلامک سسٹم کی بنیاد یہ ہے کہ انسان آزاد ہے اور انسان کو انسان کا غلام نہیں بننا بلکہ انسان کو انسانی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینا ہے. یہ اس کی بنیاد ہے. تو جب بھی اسلامی نظام یا اسلام کا سسٹم اپنے قیام کی کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے کوئی تحریک اٹھتی ہے، تو اسی لیے تو ان لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کہ اوہو یہ تو ہمارے نظاموں کو توڑ دیں گے، یہ تو ہماری مفاد پرستی پہ بہت بڑی ڈز ہے، یہ تو ہماری مفاد پرستی کو والے کھڑے نظام کو برباد کر دے گا اسلام. اسی لیے وہ اسلام کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، اسی لیے وہ اسلام کی تحریک کو پنپنے نہیں دیتے، اسی لیے وہ اپنی کروڑوں ڈالرز سالانہ لگا کے صرف اسلام کو کی انڈرسٹینڈنگ ہزاروں طریقے استعمال کر کے وہ اسلام عمل کرنے والوں پہ بھی ان کے دماغ میں بھی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کو وہ کرتے ہیں، ابہام زدہ کرتے ہیں، پریشان کن بنا دیتے ہیں، اور دوسروں کی نظر میں تو اسلام کو ٹیررسٹ اور فینیٹک کیٹیگری میں اس کو ڈکلیئر کرواتے ہیں. جبکہ اسلام کا بیسک مطالبہ تو یہ ہے کہ کوئی جاہلی نظام جو ہے وہ اسلامی نظام کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنے گا. میں یہاں پہ ادھر سے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں لوں گی. میں آخری دو باتیں صرف آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح قبول نہیں ہے. یہ جملہ آپ کہیں لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طور پہ قبول نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے باغی غالب ہوں. باغی کون؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے سسٹم کے باغی ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے اسلامک سسٹم کے باغی ہیں، اللہ کی وحدانیت کے باغی ہیں. یہ جو لا یؤمن باللہ، یہ جو اس آیت کے اندر چار ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، ان کو فلفل نہیں کر رہے، ان چار ریزنز کو فلفل نہیں کر رہے. ان ریزنز کی ہی وجہ سے جہاد کا قاتلو کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح قبول نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے باغی غالب ہوں اور اسلام اور مسلمان مغلوب ہو کے رہیں، کیونکہ اس صورت کی وجہ سے، یعنی اگر یہ سچویشن ہوگی کہ غیر مسلم غالب آ جائیں تو فتنہ و فساد کبھی نہیں ختم ہوگا اور نہ ہی کبھی امن قائم ہوگا. امن صرف اسلام کے ذریعے ممکن ہے. اسلامک سسٹم وہ جو اللہ نے بنایا ہے کہ ایک انسان کسی سسٹم یا کسی غلام کا، کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا غلام ہے. وہ صرف اللہ کی مان کے چلے گا، اس کو رب مانے گا. وہ صرف یہ والی چیز جب وہ اس کو مانے گا
جب یہ قائم کرے گا انسان، اللہ کے دین کا غلبہ کرے گا تو ہی پوری دنیا میں جو ہے وہ امن آ سکتا ہے۔ اور اسلامی نظام جہالت کے سسٹم کو کلیئر کرے کہ اگر آپ ہمارے دین میں تان کریں گے، آپ ہمارے دین کے اوپر تانا زنی کریں گے، آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے برا پورٹرے کریں گے، تو وہ جو آیت نمبر 12 میں سورہ توبہ کی یہ حکم آیا تھا نا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ پھر کفر کے لیڈر سے جہاد کرو، جنگ کرو، پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سوچنی ہے اور ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم اس طریقے سے چلیں۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے بس وہ دیکھ لیتے ہیں، اور آیت کا آخری حصہ کیا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد اس وقت تک کرو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس وقت تک ان سے جہاد کرو، اس وقت تک ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، اور وہ حقیر ہو کے رہیں۔ حقیر ہو کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ صاغرون میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ جابر بن کر نہیں رہیں، زیر ہو کر رہیں، حاکم بن کر نہیں رہنے دینا اہل کتاب کو یا ان لوگوں کو جو اللہ کے نظام کے باغی ہیں، ان کو رعایا بن کے چھوڑنا ہے، سرکش بن کر نہیں ان کو ماننا، ان کو رام کر کے چھوڑنا ہے، سازشی نہیں، فرما بردار بنا کر ان سے جزیہ۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو اس آیت کے اندر ہیں کہ جہاد کرو ان 4 ریزن کے تحت۔ اسلام جبر پسندوں کے خلاف جنگ کرتا ہے تاکہ جبر کا خاتمہ ہو، اور آج ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی، آپ کے سامنے ہے یہ بات۔ اسلام کافر یا اہل کتاب ذمی کو وہی انسانی حقوق دیتا ہے جو مسلمانوں کو دیتا ہے، اور جزیہ صرف ان لوگوں پہ عائد کیا جاتا ہے جو لڑنے کے قابل نہ ہوں، یعنی جزیہ صرف ان لوگوں کے اوپر عائد کیا جاتا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں، اور جو بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور معذور شخص ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسیپشن دیا جاتا ہے یا وہ مستثنا ہوتے ہیں اس سے، جزیہ سے۔ تو یہ بہرحال اس آیت کا جسٹ ہے۔ الحمدللہ کل نہیں پرسوں انشاءاللہ العزیز وینسڈے کو نیکسٹ کلاس نیکسٹ آیا، اس سے شروع کرتے ہوئے ہم نیکسٹ کی طرف جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔